اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا اور البتہ ہم ضرور بار ضرور تم کو آزمائیں گے، تمہیں آزمائش سے گزارا جائے گا، اور یہ جو آزمائش سے گزرنا ہے فرمایا یہ ضروری طور پر ہے، تمہیں ضرور بار ضرور آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، کبھی کوئی خوف مسلط کر دیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اے ایمان والے لوگوں، وہ جو تمہیں خوف آیا ہے فرمایا وہ تمہاری آزمائش ہے، اگر تم صبر کے ساتھ اس میں سے نکل گئے تو کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ تمہارا مقدر ہے۔ گویا زندگی میں بے شمار لمحات اور مواقع ایسے آ جاتے ہیں جس میں ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، تو اس وقت بھی ایک عجیب طرح کا خوف بعض دفعہ بندے پہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو میں نے اتنا کچھ کمایا ہے، یہ جو سب کچھ ہے کدھر جائے گا۔ بعض دفعہ بندے کو مال کمایا ہوتا ہے اور کھانے والے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ پھر بندے کو ایک خوف لگ جاتا ہے کہ بچے جو ہیں جیسے لائق انسان انہیں بننا چاہیے تھا یہ سیانے نہیں بن رہے، تو یہ جو کچھ کمایا ہے پھر اس سب کچھ کا کیا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ بندے کو نوکری ملی ہے تو بندے کو خوف لگ جاتا ہے، بعض دفعہ نوکری نہیں ملی تو بندے کو خوف لگ جاتا ہے۔ بے شمار زندگی کے اندر ایسے مواقع ہیں جس میں خوف آ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تو ایسی بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ جو بابے ہو گئے، جن کے بال سفید ہو گئے، جن کی خواتین جو ہیں وہ بوڑھیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں نرینہ اولادوں سے نواز دیا۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ بڑی تنگ دستی والی زندگی گزاری، اور زندگی کا کوئی ایک ایسا موڑ ایسا بھی آیا کہ جس کے بعد میرے اللہ نے انہیں ایسی فراخی عطا فرمائی، ایسی فراوانی عطا کی کہ پہلے وہ اپنے 2 وقت کے لقمے کے لیے ترستے تھے، اب ایسا ہے کہ ان کا دسترخوان ایسا وسیع ہوا کہ درجن درجن بندے ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ تو فرمایا یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، خوف کی صورت میں تمہیں خوف سے آزمایا جائے گا، اور یہ جو آج ہمارے دل کے اندر اتنے زیادہ خوف ہے نا، بعض خوف ہم نے خود پال رکھے ہیں، اور وہ خوف کہاں سے آ گئے؟ میرے اللہ نے فرمایا تم لوگوں سے ڈرتے ہو نا، اس وجہ سے خوف نے تمہارے دل کے اندر گھر کر لیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم لوگوں کے خالق اللہ سے ڈرو۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے میرا اللہ لوگوں کا ڈر جو ہے اس بندے کے دل کے اندر سے نکال دیتا ہے۔ والجوع، اور فرمایا ایک بھوک کا ڈر بھی ہے، اس بھوک کا ڈر بھی ہم تم پہ مسلط کریں گے اور تمہاری اسے آزمائش کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی کی وجہ سے کبھی مال کم کر دیا جائے گا، اور فرمایا پھر تمہارے اوپر ایک آزمائش جو ہے اسے مسلط کر دیا جائے گا۔ اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ اعداد و شمار ایسے اعداد و شمار ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس سال گندم کی پیداوار اتنی ہے اور گندم کے اخراجات اس سال کے اتنے ہیں، تو گویا وہ بھی ایک توازن جب لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب پیداوار اتنی ہے اور سالانہ خرچ اتنا ہے تو ہماری پیداوار تو ہمارے خرچ کے نصف کو بھی نہیں پہنچ رہی۔ تو بعض دفعہ ایک خوف اور ڈر جو ہے وہ لوگوں کے دل کے اندر پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ اگر ایسا سلسلہ رہا تو پھر یہ جو مال اتنا کم ہو گیا ہے تو کیا بنے گا اس کا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَالْأَنفُسِ، اور کبھی کبھی جانوں کی کمی کے ساتھ بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ کوئی بندہ فوت ہو جائے گا، اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، تو جب بعض دفعہ آپ کسی کو خوف ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ خوف آ جاتا ہے کہ میں مر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یقیناً جس بندے نے تیاری نہیں کی ہوئی، جس نے قبر کی تیاری نہیں کی ہوئی، جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوئی، جس نے اپنے اعمال کا خیال نہیں رکھا، تو بعض دفعہ اس کے اوپر ایک ایسا عجیب خوف مسلط ہو جاتا ہے نا کہ جو بندے کو دور بھی بعض دفعہ لے کے نکل جاتا ہے۔
لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو مرتا دیکھے اور اس کے دل کے اوپر آخرت کا خوف آئے اور وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنے اعمال کو بہتر کر لے، تو اس سے بڑا انعام تو اس بندے کے لیے اور ہے کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے کندھا تو میت کو دیا ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ ہمارا کندھا ہوتا ہے، ہماری زبان کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن وہ جو ہمارا عمل ہے نا، باوجود جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی وہ اس کے اوپر جیسے اسے ٹھک جانا چاہیے نا اور ثابت قدم ہو جانا چاہیے، ہمارا عمل وہاں بھی وہ ثابت قدمی والا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اشہد اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم میت کو کندھا دیا ہوتا ہے، اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو بس ہمارا جنازہ، نماز جنازہ بچ جاتی ہے، پر عصر کی نماز ہم سے قابو نہیں ہوتی۔ تو گویا جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے بھی ہم نے گویا جھوٹ بولا ہے، ہم نے سچی بات نہیں کی۔ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پھر ساتھ ہی عبادت کا وقت آیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے عبادت کا وہ ثبوت عملی طور پہ نہیں دیا، گویا جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بھی اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جانوں کی کمی بھی اس کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یہ آزمائشیں ساری کی ساری اپنی جگہ پہ، جو قدم قدم پر بندہ مومن کو جس بھٹی سے گزارا جانے والا ہے، یہ آزمائشیں ہیں، اور آج ہم میں سے ہر بھائی اس آزمائش کے اندر کہیں نہ کہیں سے مبتلا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو آزمائش میں مبتلا ہے، میرے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جو ان آزمائشوں کے باوجود صبر کا دامن تھامنے والا ہے، فرمایا ایسے بندے کو خوشخبری سنا دیں، ایسے بندے کو خوشخبری سنا دیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم، کہ جب پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، تو کہتے ہیں، جو کلام جب مصیبت آئی، دکھ آئی، پریشانی آ گئی تو ان کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے، فرمایا وہ یہی ہوتا ہے انا للہ، کہ بے شک ہم ہی تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور ہم اسی کے دربار کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمارا آنا بھی اسی کے دربار سے ہوا ہے اور ہمارا جانا بھی اسی کے دربار کی طرف ہوگا۔ ہمیں نعمتیں ملی بھی اسی کے دربار سے تھی، اور آج اگر کوئی نعمت ہمارے پاس باقی نہیں رہی ہے تو یہ بھی اسی کے حکم سے ہمارے پاس باقی نہیں رہی ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا وہ بندہ جسے کوئی مصیبت آئے اور اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے، فرمایا ایسے بندے کو خوشخبری سنا دیں، ایسے بندے کو خوشخبری سنا دیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی۔ پیارے بھائیو، آج ہم پہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، اور اس چھوٹی پریشانی کا ہم استقبال پتہ کیسے کرتے ہیں؟ ادھر سے چھوٹی سی پریشانی آئی، ادھر سے ہماری زبان سے گالی نکل گئی، ہم نے کسی کو برا کہہ دیا، ہم نے کسی کے لیے اچھے الفاظ نہ بولے، میں قرآن ہی کھول کے پڑھ رہا تھا یا میں کوئی کتاب کھول کے پڑھ رہا تھا تو اچانک بجلی بند ہو گئی، تو ہمارا کیا وتیرہ ہے؟ ہم باپدہ والوں کو کتنی بڑی شاباش دیتے ہیں، ہم بعض دفعہ اتنی بڑی گالی دے دیتے ہیں، حالانکہ بندے کے پاس نعمت تھی روشنی والی، اور وہ روشنی والی نعمت جو تھی وہ چلی گئی، گویا ایک آزمائش میں بندہ آ گیا ہے۔ تو اس آزمائش میں آ جانے کے بعد بندے کی زبان جو ہے نا جی، ناشکری کا کلمہ نہ بولے، گالم گلوچ تو بندہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندہ جو ہوتا ہے، فرمایا وہ گالم گلوچ کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایسی بھی چھوٹی سی بھی کوئی مصیبت آ جائے، یہاں تک کہ بندہ سواری پہ بیٹھا تھا کوڑا گر گیا، یہاں تک کہ بندہ جو ہے، خاتون جو ہے وہ کوئی کام سوئی دھاگے کے ساتھ کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور جب سوئی بھی گری ہے نا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بشارت جو صبر کرنے والوں کی ہے نا، یہ بشارت اس خاتون کے لیے بھی ہے جس کے ہاتھ سے سوئی گری اور اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ نکل گیا۔ تو ہمیں بھی جب بھی کبھی کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہم سمجھیں کہ جس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے یا جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، تو ہمیں یہی کلمہ بولنا چاہیے۔ اور جس کی زبان نے یہ کلمہ بولا، فرمایا اولئک، میرے اللہ نے فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں، علیہم، کہ جن پر صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے درود ہیں،
ان کے رب کی طرف سے سلامتیاں ہیں، ورحمہ اور رحمتیں ہیں ایسے بندوں کے اوپر ہمہ وقت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ وہ دنیا کے اندر ہوں تب بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ آخرت کے اندر ہوں تب بھی ان پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو حقیقت میں ہدایت تک پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم پر جو آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم کسی آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ لیکن اگر کوئی زندگی میں ایسی کام آ جائے، صحت گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، وسعت گئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، تو پھر بندے کو اللہ کے حضور صبر کرنا چاہیے، پھر بندے کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ صبر کر لیتا ہے اور شکر کر لیتا ہے، میرا اللہ ان کی مصیبتوں کو لمبے عرصے تک نہیں چلنے دیتا، بہت جلدی ان کا خاتمہ فرما کے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ بھی اپنا ہمیشہ فضل رکھے، اور بالخصوص جو فلسطین کے مسلمان ہیں، میرا اللہ ان پہ اپنا خاص فضل فرمائے، اور عالم اسلام کو ان کے ساتھ جرت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔